اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بہت اہم موضوع کے ساتھ، جس کا تعلق اخلاق سے ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ سید محمد حسن رضوی حافظ اللہ۔ ہم آغا صاحب سے سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، علم اخلاق بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت گفتگو علماء نے کی گئی ہے، علماء کی طرف سے۔ چند باتیں جو میں جاننا چاہوں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ علم اخلاق ہے کیا؟ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہا ہی جاتا ہے کہ فلاں شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے اور فلاں شخص برے اخلاق کا مالک ہے، تو یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق کیا، کسے کہتے ہیں اخلاق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ بہت ایک اہم سوال ہے، چونکہ اخلاق کے نام سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، رائج ہیں۔ کبھی کسی ایک رویے کو اخلاق کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی کسی رویے کو بد اخلاقی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً جاننے کی ضرورت ہے کہ خود اخلاق کیا چیز ہے۔ اخلاق عربی کا ایک لفظ ہے جو کہ خلق کی جمع ہے۔ ایک لفظ ہے خلق، بدن کی جو خلقت ہے اسے کہتے ہیں خلق، صحیح، جو ہمارے بدن کی بناوٹ ہے۔ جیسے ایک بچہ شکم مادر میں نشو و نما پاتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء تشکیل پاتے ہیں، تصویر کشی ہوتی ہے اور وہ ایک سالم انسانی جسم کے ساتھ اس دنیا میں متولد ہوتا ہے، اسے کہیں گے خلق۔ لیکن ایک ہے اس کی باطنی نفس اور روح کی خلقت۔ نفس اور روح کی خلقت کو کہتے ہیں خلق، صحیح۔ بس بعض ایسی چیزیں ہیں اس دنیا کے وسائل، اس دنیا کی چیزیں کہ جو انسان کے بدن کو بنا رہی ہیں، اسے ہم کہیں گے کہ یہ خلق کو بنانے والی چیزیں ہیں، صحیح۔ بعض ایسی چیزیں جو انسان کی روح کو تشکیل دیتی ہیں، جو انسان کے نفس کو تشکیل دیتی ہیں، اور انسان پھر ہمیشہ اس کے ہمراہ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کی روح اور انسان کے نفس کو تشکیل دے رہی ہیں، ان امور کو کہتے ہیں خلق، اور خلق کی جمع ہے اخلاق، صحیح ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ بس یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ عربی کا لفظ ہے اور جمع ہے خلق کی۔ تو اخلاق باطنی ایک امر ہے، اس باطن کی اساس پہ ظاہری بہت سارے اعمال انجام پا سکتے ہیں، لیکن ظاہری عمل کا نام اخلاق نہیں ہے، بلکہ باطن کی ایک حالت ہے، ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، یا روح کی نشوونما پا جانے والی جو بھی حالت ہے اسے ہم کہیں گے اخلاق۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاق اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی نفس یا روح اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ بدروح بھی ہوتی ہے، لیکن بدروح سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ادھر ادھر اڑتی اور بھٹکتی پھرتی ہو، وہ نہیں، بلکہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس نے اپنے اندر برے اخلاق کو وجود دیا، یعنی ایسی چیزوں کو اپنی اپنی روح کو ایسی چیزوں سے اس نے بنایا ہے کہ جو چیزیں اس کی روح کو فاسد کر رہی ہیں، ہلاک کر رہی ہیں۔ یہ ہلاک شدہ اور فاسد شدہ روح یہ بدروح کہلاتی ہے۔ بدروح کو کہتے ہیں بد اخلاق انسان ہمیشہ بدروح ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جو انسان کی روح کو بہترین، خوبصورت، تر و تازہ، صحت مند، تندرست بناتی ہیں، اس مجموعے کو کہتے ہیں کہ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ بس اخلاق حسنہ وہ مجموعہ بن جائے گا امور کا کہ جو روح کو صحت و تندرستی اور حیات عطا کرتی ہیں، اور وہ چیزوں کا مجموعہ کہ جو انسانی روح کو فساد اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے، اس کے مجموعے کو کہیں گے بد اخلاقی یا اخلاق سیئہ، برے اخلاق۔ تو یہ ہمارے پاس اخلاق کے حوالے سے ایک تعریف آتی ہے اور اخلاق کے حوالے سے ایک تقسیم آتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں آغا صاحب بھی جو آپ نے تعریف بیان فرمائی ہے، اس میں تو اخلاق کا تعلق روح سے آپ نے کیا، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو یورپ ہے اور امریکہ، اس میں بہت سے افراد کا خود یہ سوال بھی ہوتا ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہاں ان کا اخلاق بہترین ہے۔ مثلا وہ سلام میں پہل کرتے ہیں اور فوراً عذرخواہی کرتے ہیں، سوری کہتے ہیں ہر چھوٹی سی غلطی پہ بھی۔ تو اس میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اخلاق ہے، تو جبکہ آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ تو روح سے اس کا تعلق ہے، تو کیا یہ اخلاق کے دائرے میں نہیں آئے گا؟ جی ہاں، اس میں ایک دو نقطے اور بھی عرض کرنے، چونکہ
اخلاق روح کے اندر ہر آنے والی چیز اخلاق نہیں کہلاتی. البتہ میں پہلے آپ کے اس سوال کی طرف آؤں کہ جو آپ نے عرض کیا ہے کہ بعض یہ گمان کرتے ہیں کہ یورپ میں غرب میں بہت بڑے پیمانے پہ اخلاقی ایک فضا موجود ہے اور لوگ اخلاقیات سے وابستہ ہیں. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. پوری دنیا میں گالم گلوچ سب سے زیادہ جہاں ہوتی ہے وہ یہی علاقے ہیں. اس ٹائم پوری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں قتل جس شہر میں کیے جاتے ہیں وہ نیو یارک کی جگہ ہے. چوری ڈکیتی اور پھر یہی وہ ممالک ہیں جو پوری دنیا کو اس ٹائم ظلم و ستم کی اماجگاہ بنائے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ صہیونیوں کی اگر کسی نے مدد کی ہے تو فقط یہ ہیں. اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ بچوں سے کوئی بھی نہیں لڑتا، ماضی میں بھی ظالم سے ظالم انسان وہ بچوں سے نہیں لڑا. صرف ہمیں یہ یزیدیوں میں صفت نظر آتی تھی. یہ یزیدی صفت جو افراد ہے، البتہ ہم معاشرے کی اگر بات کریں وہ الگ ہے، چونکہ یہ تو حکومتوں کی طرف آ گئی. اور یقیناً آپ کا سوال بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس سے متعلق ہے. یہاں پہ جو ان کا پیش آنا ہے، سوری کہنا ہے، یا ان کا سلام دعا کے اعتبار سے جو ان کے ہاں الفاظ رائج ہیں، گڈ مارننگ یا اس طریقے سے ویلکم کرنا، جس کو ہم اخلاقیات نہیں آداب کے باب میں، یہ ایڈیکیٹس ہیں. ایڈیکیٹس اور ایتھکس میں فرق ہے. اگر ہم کوئی انگلش تعبیر بھی استعمال کرنا چاہیں تو ایتھکس اور ایڈیکیٹس میں فرق ہے. یہ ایڈیکیٹس ہیں. ایڈیکیٹس جو ہیں، جو آداب ہیں، وہ جس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اخلاقیات ہے. صحیح ہے، لیکن اس کے اندر اور دیگر چیزوں کا بھی دخل آ جاتا ہے. لیکن آداب جو ہیں وہ اسی کے ذیل میں آئے گا، اخلاق کے ذیل میں، یا ہم جدا کریں گے اس کو؟ آداب اور اخلاق حقیقت یہ جدا کیے جائیں. اگرچہ ہمارے معاشروں میں حتیٰ کہ بہت ساری حوزہ علمیہ میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، دینی دنیا میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ آداب اور اخلاق کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں. صحیح ہے. آداب اور اخلاق ایک چیز نہیں ہے. آداب اور اخلاق میں فرق ہے. ہر معاشرے کے اندر آداب اور ایٹیکیٹس وہ رائج ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ایٹیکیٹس ہیں یہ ممکن ہے کہ اخلاق حسنہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پیچھے اخلاق سیئہ ہوں. صحیح ہے، ہر دو ہو سکتے ہیں، لیکن معاشرہ آداب کو اچھا سمجھتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ آپ نے جو سوال کیا وہ در حقیقت آداب کہلاتے ہیں، اور ہر معاشرے میں آداب موجود ہیں. ہر معاشرے میں آداب کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے، بے ادب کہہ سکتے ہیں. بے ادب سے مراد یہ کہ ادب ہی نہیں ہے. صحیح ہے، بد ادب نہیں کہہ سکتے. بالکل. جیسے ہم نے اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ تقسیم کی. اچھا، اخلاق حسنہ کے مقابلے میں، اچھے اخلاق کے مقابلے میں ہم نے بیان کیا کہ بد اخلاقی. صحیح ہے، بے اخلاق نہیں کہیں گے ہم. بالکل صحیح ہے، اخلاق بد بھی ہو سکتا ہے اور حسن بھی ہو سکتا ہے، لیکن آداب بد کبھی بھی نہیں ہوتے اس معاشرے والوں کی نظر میں. معاشرے والوں کی نظر میں آداب ہمیشہ اچھے شمار ہوتی ہیں. اس لیے بے ادب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ادب نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بد ادب بھی ہو. بالکل. بس ادب کوئی بھی بد نہیں ہوتا اس معاشرے کے تناظر میں. لہٰذا آداب کی پھر مختلف ہمارے پاس تقسیمات آتی ہیں. ادھر اگر ہم اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو یقیناً ہم اس کو کیا قرار دیں گے کہ یہ ان کے ایڈیکیٹ سے تعلق رکھتا ہے، اخلاق سے تعلق نہیں رکھتا. صحیح، بہت شکریہ. اب ایک اور چیز ہے جو اس میں جاننا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم اخلاق کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں اہم ترین جو اخلاقی ہمارے لیے صفت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم مومن کہلائیں، یا ہم معاشرے میں ایک آپ کہہ لیں باشرف انسان جب انسان کہلاتا ہے، وہ کیا ہمیں کس طرح حاصل کیا جائے اس کو؟ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اخلاق کو اپنا اچھا بنانے کے لیے ہمیں کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ احسن. یہاں پہ میں اس سوال کے لیے جو جواب ہے ایک اور تمہید عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اخلاق اور آداب میں ہم ایک نو فرق کریں پہلے. چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک مطلب بیان کیا جائے سب کو آگے بڑھ کے سلام کرو. صحیح ہے، سلام میں پہل کرو، اگلے کی عزت کرو، اگلے سے محبت سے پیش آؤ. اب یہاں پہ جو یہ جملات بولے جا رہے ہیں ممکن ہے کہ کوئی اس کو انجام دے رہا ہو لیکن اندر اس کے اخلاق حسنہ نہ ہو. ممکن ہے. بالکل. اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اخلاق حسنہ ہو
لیکن وہ جو معاشرے کے اندر ایڈیکیٹس ہیں اس کی وہ رعایت نہ کر پا رہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آئیں اب ہم اخلاق اور آداب کو پھر پہلے ہم سمجھیں۔ اخلاق اصل میں وہ راسخ صفات ہیں انسانی نفس کے اندر کہ انسان ارادہ کرتا ہے تو عمل انجام پا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ بس ہم نے ابھی تک یہ سارا سمجھا کہ آداب کا تعلق جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال سے ہے، ظاہری اعمال سے ہے، اور باطنی اعمال سے تعلق اخلاق کا ہے۔ لہذا اخلاق کے اندر باطن سنورتا ہے یا برباد ہوتا ہے، اور آداب کے ذریعے سے ظاہر سنورتا ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح۔ اچھا، اب میں پہلے آپ کی خدمت میں اخلاق کی اب وہ تعریف جو علماء کرام نے ذکر کی ہے کتابوں میں، اور کئی صدیوں سے یہی ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے، اس کو عرض کر دوں۔ انسان کی روح کے اندر جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک صفات راسخ ہیں، اس کے اندر گڑھی ہوئی ہیں، اس سے جدا نہیں ہوتی، اور وہ ارادہ کرتا ہے تو انسان کے جسم سے عمل صادر ہو جاتا ہے۔ ایک وہ صفات کا مجموعہ ہے۔ ایک وہ عادات یا صفات ہیں کہ جو اس طرح سے ثابت نہیں ہیں، محکم نہیں ہیں، مستحکم نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ اور اس کو انجام دینے کے لیے انسان کو خوب زحمت اور مشقت اٹھانے پڑتی ہے، اگرچہ وہ صفت انسان کے لیے قرار پاتی ہے چونکہ عمل انجام دیا، عمل سے صفت کی نسبت دی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص روتا دھوتا بچہ جو ہے وہ اسکول پڑھنے جاتا ہے، تو اب اسکول پڑھنے تو بالآخر گیا، بھاری بیگ اٹھایا، نیند اس نے برباد کی ہے اپنی، اور نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر اس طرح سے موڈ بنا کے چلے جاتا ہے، عمل انجام پایا۔ اس عمل کے انجام پانے کی وجہ سے اس کی روح کی طرف نسبت یہ دی جائے گی کہ یہ پڑھنے والا ہے، یعنی یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اسٹوڈنٹ ہونا ایک صفت ہے، صحیح ہے، لیکن یہ صفت ہم جائزہ اخلاق میں جائزہ لیا جاتا ہے راسخ ہے یا نہیں۔ ہر وہ صفت جو انسان میں راسخ ہے، مستحکم ہے، انسان کے نفس سے وہ جڑی ہوئی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی، اس صفت کو اخلاق کہہ دیا جائے گا۔ صحیح۔ اور اگر وہ عارضی ہے، ہاں، نہیں جڑی ہوئی زیادہ، اس کو اسے انجام دینے کے لیے ارادہ کرے، ارادہ کرنے کے بعد زحمت مشقت اپنے اندر وہ احساس کرے، ماحول کا وہ مثلا محتاج ہو، کوئی اس کے لیے ایک زمینہ فراہم کرے، تب جا کے وہ عمل اس سے صادر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ عمل صادر ہونے کے بعد یا اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کرنے کی وجہ سے نسبت دے دی جائے گی کہ اس عمل کی، مثلا یہ نمازی ہے، یعنی عمل حسنہ کہا جائے گا اس کو، لیکن اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ اخلاق نہیں کہا جائے گا حسن۔ کیوں اخلاق نہیں کہا جائے گا؟ اخلاق میں اصل معیار کیا ہے کہ وہ راسخ ہونے چاہیے، راسخ ہونی چاہیے، یعنی انسانی روح کی صفت ہو، انسانی روح میں وہ صفت راسخ ہو، یعنی اتنی تکرار کیا جائے اس کو کہ وہ حصہ بن جائے۔ ہاں، بلا شک و شبہ، چونکہ کوئی بھی صفت راسخ ہوتی ہی تکرار سے ہے۔ استمرار اور تکرار یہ دو راز ہیں۔ کوئی بھی بری صفت انسان کو راسخ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک تکرار اور استمرار کنٹینیوسلی انجام دے اور اسے ریپیٹ کرتا رہے۔ یقیناً جب بھی استمرار انجام دے گا وہ تکرار ہوگی۔ جتنی دفعہ ایک انسان ایک شے کو تکرار کرتا ہے وہ اندر اتنا ہی اس کے اندر مستحکم ہونا شروع ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک آپ کیل لیں، اوپر ہتھوڑی ماریں، جتنی ہتھوڑی ماریں گے وہ نیچے جاتی جائے گی۔ جتنی دفعہ ایک صفت کی اساس ایک صفت کو انجام دیتے جائیں گے وہ آہستہ آہستہ راسخ ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا اخلاق اندرونی راسخ شدہ صفات کا نام ہے، جسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں ملاقات۔ ہاں، یہ ملاقات ہیں کہ جو در حقیقت جنت یا جہنم بن جائیں گی بعد میں۔ انہی ملاقات کی وجہ سے خیالات اور وہمیات انسان کے وجود میں بار بار جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ ان ملاقات کو ہم بہتی ہوئی نہروں سے تشبیہ دے سکتے ہیں، چونکہ جتنے بھی باغ اگا ہوا ہے اور جتنے بھی فصلیں کھڑی ہیں، جتنا بھی خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے، در حقیقت یہ بہتی ہوئی نیچے چشمے اور نہریں ہیں کہ جو سب چیزوں کو سیراب کر رہی ہیں اور ان کے اگنے کا باعث بن رہی ہیں۔ تو ان بہتی ہوئی اب انسان کے وجود میں بہت سارے سرسبز خیالات بنے ہوئے ہیں، بہت سارے خوبصورت باغات خیالوں میں بنے ہوئے ہیں۔ ان سب خیالات اور باغات کو کس نے اگایا ہے؟ ان صفات نے اگایا۔ صحیح۔ اس لیے اس کو بہتی ہوئی نہروں سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک صفت ہے، ہم کہیں گے کہ یہ پانی کی نہر ہے۔ ایک اور اعلیٰ ترین صفت ہے جو راسخ ہو چکی ہے، چونکہ نہر ہوتی وہ ہے کہ جو اس جگہ کو پھر نہ چھوڑے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے نا، نہر وہ ہوتی ہے کہ جو مسلسل بہہ رہی ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اس کا راستہ کوئی نہیں موڑ سکتا۔
لیکن ایک دفعہ آپ کوئی بالٹی لیتے ہیں وہ بہا دیتے ہیں، وہ تو بہہ کے پھر ختم ہو جائے گی. یہ وہ صفت ہے کہ جو راسخ نہیں ہے. بہتی ہوئی صحیح ہے. بالٹی وہ صفت ہے جو راسخ نہیں ہے، لیکن بہتی ہوئی نہر وہ صفت ہے جو راسخ ہے، وہ عمل انجام پا رہا ہے. ابھی جسم سے نہیں انجام پا رہا، اندر تو بہت ساری چیزوں کو وہ جنم دے رہا ہے. لہذا یہ بہتی نہریں فصلوں کی آباد کاری کا باعث ہیں، یہ بہتی نہریں باغات کے وجود کا باعث ہیں. ان بہتی نہروں سے سرسبز درخت کھڑے ہیں، ان بہتی نہروں سے خوبصورت نظارے وجود میں آ رہے ہیں. اور ہر نوع کی جو نہر ہے وہ ایک اپنی ہی طرز کا سما خوبصورت پیدا کر رہی ہے. لہذا ہر صفت حسنہ وہ ایک نیا دنیا پیدا کری. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں ہر صفت ایک جنت ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا جنات مختلف، ہر صفت اپنی نہر کے ساتھ ایک نیا سما پیدا کر رہا ہے. ممکن ہے آپ یہ کہہ لیں یہ پانی کی نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ بالفرض فلاں ایک جوس کی نہر ہے، یہ فلاں چیز کی نہر ہے. ہر نہر ایک الگ دنیا یعنی وہ صفات بنا ہیں رہی جو ہم نے خود بنائی ہیں اپنی صفت. وہ صفات جو ہم نے تکرار کر کر کے راسخ کی ہیں. تو اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ راسخ کیسے ہوتی صفت، یعنی کہ کب تک وہ عمل کرنا ہے. اس طرح تو ہم سیئات اگر جو اخلاق سیئہ جو ہیں جسے کہا جا رہا ہے، اس لحاظ سے تو پھر ایک مشکل یہاں پہ یہ کہ ہم بہت سے اگر خدا نخواستہ ایسے اعمال انجام دیں جو کہ گناہ میں سے شمار ہوتے ہیں، اور اس کو اگر تکراراً انجام دیتے رہیں تو وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ اخلاق سیئہ راسخ ہو چکے ہیں. لیکن وہ کب ہم کہیں گے کہ راسخ ہو گئے ہیں اور ابھی وہ عمل صفت میں تبدیل ہو گیا ہے؟ یہ کیسے پہچانیں گے ہم کہ ہمارے اندر اخلاق سیئہ کتنے راسخ ہیں اور اخلاق حسنہ کتنے راسخ ہیں؟ یہ تو ایک محاسبہ ہر روز ہمیں کرنا چاہیے. روایات اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کیا کہ آپ ہر روز اپنا محاسبہ کرو. رات کو کرو، رات نہیں کر سکتے نماز کے بعد کرو، دن کے ٹائم جب بھی موقع ملے اپنا محاسبہ کرو. محاسبے سے یہ پتہ لگتا ہے چونکہ ہم بہت سارے لاشعور اور غفلتوں میں تکرار ایک عادت کی کرتے رہے ہیں، ایک صفت کی کرتے رہے ہیں. عادت ہو یا صفت ہو فرق نہیں پڑتا، چونکہ عادت جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی در حقیقت ایک صفت ہے. وہ عادت یا صفت جب تکرار پہ تکرار ہوتی جائے اور اس منزل پہ معیار کیا اس کی پہچان کا، اگر کوئی صفت راسخ پہچاننی ہے ہم نے اچھی ہے یا بری، اس کا معیار یہ ہے کہ ہم ارادہ کریں اور وہ ہم سے صادر ہو جائے، یا وجود میں اندر ہی اندر یا جسم سے صادر ہو جائے. اچھا، اندر بھی اگر ہو جائے تو اندر بھی ہمارے لازمیات ہے. نہیں، وہ عمل کہلائے گا وہ بھی اگر ایک عمل ہاں ایک خیال حد میں. تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے اس کا حساب نہیں رکھا سوائے چند کے. مثلا جنسی شہوات ہے نا، اس کا اگر تصور بھی بناتا ہے تو اس کی پکڑ ہے ادھر. اچھا، ہاں اکثر بیشتر کی نہیں ہے، اکثر بیشتر یہ اللہ کا کرم ہے. وَإِلَّا جرم تو انجام دے رہا ہے. اگر وہ اس میں یعنی غفلت باطن میں دے رہا ہے، خیال میں دے رہا باطن ہے. میں خیال اور باطن میں دے رہا اور دے رہے دیتے دیتے وہ وقت آ جائے گا جسم سے صادر ہو جائے. جیسے بعض روایات نے بیان کیا کہ جو مکروہات کی سطح کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا فرمان، وہ حتماً و حتماً حرام کے گڑھے میں گر کے رہتا ہے. اچھا، ہاں اب آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ صفت راسخ کا ہم نے معیار دیکھنے کے اخلاق حسنہ اور سیئہ دیکھیں راسخ صفتیں کون سی ہیں. راسخ صفتوں کی پہچان کیا ہے، آپ نے دیکھا ارادہ کیا تو صادر ہو گئی. صحیح ہے. جیسے غصے کا ارادہ کیا تو منہ سے ماشاءاللہ ایسے انواع و اقسام کے تیر نکلنا شروع ہو گئے کہ اگلے کو چھلنی کر کے اس نے رکھ دیا. صحیح ہے. وہ قابو ہی، یہ جو کہتے ہیں نا قابو ہی نہیں مجھ سے ہوا، ہر دفعہ اگر قابو نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شکار ہے سیئات، یعنی وہ راسخ صفت راسخ ہو گیا. لیکن بعض اوقات قابو نہیں ہوا کہ آج میں بس نہیں قابو کر پایا، یہ برا عمل انجام پا گیا. لیکن ادھر الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یہ ابھی اخلاق سیئہ کی منزل پہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ زبان سے ظاہر نہ کرے، زبان یعنی غصہ آیا ہے لیکن زبان سے اس کو اظہار نہیں کیا یا اپنے کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، اندر ضبط کر لے، تو یہ بھی نہیں اس دیکھیں کا غصے میں غصہ آنا ایک نیچرل پروسیس ہے. غصہ آنا، غصے کے پھر اب مدارج ہیں. وہ غصہ آیا ہے اندر ہی نہیں بالکل ابھرا، یہ حلیم ہے انسان، سمندر کی مانند ہے. سمندر میں پتھر مارے اسے پتہ ہی نہیں لگتا. تو ادھر سے انہوں نے ناگوار چیزیں اندر پھینکی ہمارے اندر، نہ باہر سے آئیں، روح کے اندر پھینکی. کسی نے تانا پھینکا، کسی نے گالی دی،
کسی کو کوئی اور ناگوار واقعہ پیش آ گیا، کوئی مریض ہو گیا، کسی کو درد ہو رہا ہے، یہ ناگوار چیزیں جو غضب دلاتی ہیں. لیکن ماشاء اللہ اس کے اندر وسعت اتنی ہے کہ اندر ہی نہیں وہ اٹھ سکا، یہ حلیم ہے. لیکن ایک دفعہ اندر تو اس کی لہر سونامی کی طرح اٹھ گئی، لیکن اس نے ضبط کر لیا. یہ ہے صابر. صحیح ماشاء اللہ، یہ ہو گیا صابر. جی. لیکن اگر وہ جو لہر ہے اٹھ کے ہمارے ادھر وہ توپ سے گولا بھی نکل گیا. اب صحیح ہے، توپ میں گولا تو فٹ ہو گیا تھا اور پیچھے سے انہوں نے چلا بھی دیا لیکن نکلا نہیں ہے. صحیح، یہ ہے صابر. لیکن اگر گولا نکل گیا اور اس نے برباد بھی اگلے کو کر دیا تو یہاں پہ حساب کتاب ہے. لیکن ہم وہ معیار کو جانیں. اخلاق میں معیار کیا ہے کہ اگر ارادہ کریں اور عمل صادر ہو جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق، یہ صفت راسخ ہے. صفت راسخ کی پہچان یہ ہے. بہت ساری ہماری صفت سیئہ غفلت اور بے شعوری کی وجہ سے ہمارے اندر راسخ ہو چکی ہیں، اور یہی راسخ صفات، اب وہ جو راسخ صفات ہیں وہ ہماری قبر اور برزخ کے اندر جنت بنا رہی ہیں. اخلاق حسنہ وہ مختلف طرح کی نہریں ہیں اور ہر نہر ایک جنتوں کو آباد کر رہی ہے. جناتن تحت حل انہار، وہ جنتیں جن کے نیچے جناتن تجری تحت حل انہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. تو بعض محققین ہیں جیسے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح بزرگان، انہوں نے یہی تعبیر کی ہے کہ یہ نہریں وہ ملاقات ہیں، ملاقات حسنہ، اخلاق حسنہ، کہ ہر خلق حسن وہ کیا کر رہی ہے کہ انسان کے لیے ایک نئی جنت کو وجود دے رہی ہے، ایک نئی جہان کو وجود اس کے اندر دے رہی ہے. اسی طرح اخلاق سیئہ جہنم بناتی ہے. جہنم کی جتنی اقسام ہیں وہ کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ وہ اخلاق سیئہ سے جنم لے رہی ہیں. اگر اخلاق سیئہ نہیں ہے تو وہ جہنم بھی نہیں ہے. اگر ایک برا عمل انسان سے انجام پا گیا تو اسے آپ بد اخلاقی نہیں کہیں گے، برا عمل کہیں گے. اچھا، وہ جہنم نہیں بنے گی، ادھر شفاعت ہو سکتی ہے، وہ توبہ پہ فوراً قبول ہو جائے گی. اخلاق سیئہ کو مٹانے کے لیے بہت جہاد چاہیے. کینسر ہے جس کو آپ نے مٹانا ہے، صحیح ہے، وہ ایک لا علاج مرض کی طرح سے چیز بن جاتی ہے. تو بس آپ نے دیکھا اخلاق کی دنیا وہ راسخ صفات روح میں ہے اور ایک غیر راسخ ہے. غیر راسخ صفات وہ اثر ڈالتی انسانی روح پہ، اس کے بھی نتائج ہیں، صحیح ہے، لیکن ہلاکت تک نہیں پہنچاتی یا سعادت تک کامل نہیں پہنچا رہی، مدد کر رہی ہے. مثلا آپ ایک منزل پہ پہنچے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہے ہیں، درمیان میں پہنچے بہت تھک گئے ہیں اور کھانا شانا بھی کم ہے، کسی نے آ کے کھانا دے دیا، صحیح ہے. اب ہر جگہ پہ تھوڑی یہ کھانا بندہ دے رہا ہے، لیکن ادھر آپ نے طاقت پکڑ لی. یہ وہ دیگر اعمال حسنہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں جو راسخ نہیں ہیں لیکن ہمیں توانائی دے رہے ہیں. اسی طرح بعض گرانے میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا پاؤں تو پھسل رہا تھا، تو بارش بھی ابھی ہونی تھی. تو بعض اعمال بد ہیں اگرچہ وہ سیئہ اخلاق سیئہ نہیں ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے گھرانے میں وہ پھر مدد. جیسے بری محفل ہیں، بالکل مومنین کی محفل میں برا شخص آ جائے اسے وہ پکڑ کے پہاڑ کی طرف چلا دیں گے، لیکن ایک اچھا شخص بروں کی محفل میں چلا جائے وہ اوپر سے پکڑ کے اسے نیچے گرا دیں گے. اب ان کی طرف بھی نگاہ رکھنی چاہیے، لیکن زیادہ حساسیت کی کون سی صفات ہیں؟ جو راسخ ہیں. بالکل دیکھنے کہ کتنا مجموعہ ملاقات حسنہ ہے اور کتنا مجموعہ ملاقات سیئہ ہے، اخلاق سیئہ ہے. آداب اس کے مد مقابل ہیں. انسان کے جسم سے ایسا عمل صادر ہو جو معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں یا گھرانے میں رہتا ہے ان کی نگاہ میں وہ اچھا شمار ہو، اسے کہتے ہیں عمل. اس اچھے عمل کو کہتے ہیں ادب. صحیح. ادب کا ایک لفظ روایات میں وارد ہوا ہے، اس سے مراد روح کی تربیت ہے، یہ معنی الگ ہے. صحیح ہے. مثلا ادبنی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا. ادب سکھایا یعنی اللہ تعالیٰ نے میری روح کی یہ نشوونما اور تربیت خاص انداز میں کی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی اس طرح سے مثلا تربیت میرے ذریعے سے ہوئی یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی. یہاں پہ ہم ادب اصطلاحی معنی اخلاق کے مقابلے میں رہ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ادب کسے کہیں گے؟ انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والا ایسا عمل جو معاشرے یا اس گھرانے یا اس ماحول کے اندر بسنے والے لوگوں کی نظر میں اچھا شمار ہو. معیار اس کی اچھائی کا کیا ہے؟ ادھر معیار اچھائی کا یہ ہے کہ معاشرہ ہے. تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
ایک شخص جو ہے وہ با ادب ہو سکتا ہے لیکن ممکن ہے وہ بد اخلاق ہو. بد اخلاق احسنت ایسا ہو سکتا ہے. مثلا وہ ظاہری لوگوں کے مطابق ایٹیکیٹس کا خیال رکھ رہا ہے لیکن اندر سے اخلاق سے عاری ہے وہ. ایسا ہو سکتا ہے چونکہ اخلاق کے اندر اخلاق حسنہ اور سیئہ کا بھی معیار ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ دقیق بحث آ جاتی ہے. صحیح. لیکن ادھر ہمیں پتہ ہے کہ ادب چونکہ بد ادب نہیں ہوتا، بے ادب ہوتا ہے. یعنی ادب یا ہے یا نہیں ہے، لیکن اخلاق ایسا نہیں ہے. اخلاق اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ادب میں اس پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ ادب بد نہیں ہوتا، بے ادب ہوتا ہے. اس لیے ادب کیا ہے، جس ماحول اور فضا میں رہ رہا ان لوگوں کو وہ کیا ہے اچھا شمار ہوتا ہے، اچھا اسے احساس ہوتا ہے. اسے کیا کہیں گے، یہ ادب ہے. اس لیے دین اسلام نے آداب اسلامی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، خالی ادب کی طرف نہیں. صحیح. یعنی اسلامی آداب الہی اختیار کرو. جس کا تعلق اخلاق سے ہے، یعنی روح کے ساتھ تعلق. اب نہیں، اسلام کی نگاہ میں جو تمہارے عمل سے صادر، تمہارے جسم سے صادر ہونے والا عمل. میں اس کی ایک اور انداز میں تشریح کرتا ہوں. ایک دفعہ انسان کے جسم سے عمل صادر ہوتا ہے اور ایک دفعہ انداز عمل بھی مطلوب ہے. صحیح ہے. مثلا ایک دفعہ کھانا کھاؤ، جس طرح مرضی کھاؤ، لیٹ کے کھاؤ، کھڑے ہو کے کھاؤ، اٹھا کے پلیٹ کھاؤ، پلیٹ کو منہ پہ لگا کے کھاؤ، جیسے کھانا کھاؤ، انسانوں کی طرح کھاؤ، حیوانوں کی طرح کھاؤ. ادھر کیا مطلوب ہے، عمل انجام دو کھانے کا کسی بھی طریقے سے. صحیح. لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نہیں، فقط خالی عمل نہیں، انداز عمل بھی مطلوب ہے کہ تم میز کے اوپر بیٹھو. آداب، اب ہم میز کے اوپر بیٹھو اس انداز میں، مثلا پلیٹ سامنے رکھی، کھانے کو تھوڑا ڈالو پلیٹ میں اور اپنے سامنے کے حصے سے کھاؤ، الٹا کر کے نہ کھاؤ. کھاتے ہوئے آس پاس اس طرح نگاہیں نہ دوڑاؤ، آرام سے چبا کے کھاؤ. یہ سارے کھانے کے جو ہمیں انداز بیان کیے جا رہے ہیں کہ شرائط بیان کی جا رہی ہے، اس طرح سے کھاؤ، انداز کے شرائط کے. تو یہ سارے انداز و شرائط، اس کو کہتے ہیں ادب. لیکن ایک شرط ہے، ادب میں اہم ترین شرط کیا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا شمار ہو، معاشرے کی نگاہ میں اچھا شمار ہو. اگر کوئی انداز جو ہے وہ اسلام کی نگاہ میں اچھا شمار ہو، وہ ادب اسلامی ہو جائے گا. اللہ کی نگاہ میں اچھا شمار ہو، وہ ادب الہی ہو جائے گا. معاشرے کی نگاہ میں اچھا شمار ہو، وہ خالی ادب کہلائے گا یا ادب عرفی آپ کہہ دیں گے. لہٰذا ادب کن چیزوں سے تشکیل پاتا ہے؟ 3 چیزوں سے تشکیل پا رہا ہے. یہ 3 چیزیں آپس میں جڑ جائیں تو کیا کہلائے گا؟ ادب. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے وجود سے ایک عمل صادر ہو. صحیح ہے؟ عمل صادر. نمبر 2، وہ عمل ایک انداز رکھتا ہو، ایک انداز، ایک صورت، ایک ہیکل، ایک شکل رکھتا ہو. نمبر 3، ایسا انداز ہو جو ادھر رہنے والے افراد یا جس فضا میں ہے اس کو وہ اچھا محسوس ہو، اچھا لگے. صحیح. اگر انداز انہیں برا لگتا ہے تو یہ بد ادب نہیں ہے، بے ادب ہے، اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اس لیے 2 ہوں تو ادب نہیں کہلاتا، تیسرا ضروری ہے. لیکن وہ بے ادب معاشرے کی نگاہ میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ انداز ہم نے وہ ہے کہ جو میں مثلا اسلام کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اس کا انداز اختیار کروں اور اسلام اسے اچھا سمجھتا ہے، اچھا کون سمجھ رہا ہے یہ مہم ہے. بالکل. اگر اس انداز کو معاشرہ اچھا سمجھتا ہے اور معاشرہ ہی ہمارے لیے معیار ہے وہاں پہ اچھے اور برے اس عمل کے انداز کو پہچاننے کے اعتبار سے، تو یہ ادب عرفی کہلائے گا. اس کو کہتے ہیں عادات معاشرہ، رسومات معاشرہ بھی اسے کہتے ہیں. صحیح. جب آپ کہتے ہیں نا عادات و رسومات، اس سے مراد یہی ہوتا ہے. جس طرح ویسٹ میں، یورپ میں، وہاں پہ آداب میں سے ہے کہ چاہے خاتون ہو مرد ہو وہ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملایا جائے. جی ہاں، وہ اس میں وہاں پہ آداب معاشرے کے لحاظ سے آداب اب یہ معاشرے کے اعتبار سے آداب ہے، لیکن اسلام اس کو اس انداز کو اچھا سمجھتا ہے نہیں، وہ اسے برا سمجھتا ہے. تو اسلام اس کے اوپر تنقید کرے گا. صحیح ہے. اب اس میں اور بحث بھی آتی ہے، لیکن بنیادی ہمیں پتہ لگ گیا کون کس کو آپ معیار بناتے ہوئے انداز عمل بیان کریں. اس لیے خالی انداز عمل سے نہیں کوئی بنتا ادب بنتا ہے اگلے کو اچھا بھی لگ رہا ہو. بالکل. اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک انداز اختیار کرو، انداز اللہ کو اچھا لگتا ہے، صحیح ہے، تو ہم اسے کہیں گے یہ ادب الہی ہے. ادب الہی. اگر اسلام کو اچھا لگتا ہے یہ ادب اسلامی ہے. اگر معاشرے کو اچھا لگتا ہے تو ہم کہیں گے عادات و رسومات ہیں اس معاشرے کی. اب آپ ساری کی ساری عادات اور رسومات کا جائزہ لیں. مثلا ہمارے یہاں چہلم منایا جاتا ہے. دین اسلام میں اگر آپ احادیث اور آیات کے مطالعہ کریں
مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے چہلم کا تذکرہ ہے، نہ کسی نبی، نہ کسی معصوم، نہ کسی غیر معصوم کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اب ایک معاشرہ اپنے طور پہ ایک مرحوم کے لیے، اس کی یاد منانے کے لیے یا اس کی مغفرت کے لیے اہتمام کرتا ہے ایک محفل کا، اس کا نام رکھ دیتا ہے چہلم۔ اچھا، یہ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اب اس نے ایک عمل انجام دیا اپنے مرحوم کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرنے کا، اس وابستگی کو وہ ظاہر اس عنوان سے کر رہا ہے کہ میں اس کی یاد مناؤں، یا اس عنوان سے کر رہا ہے کہ میں بالفرض اس کی مغفرت کا اہتمام کروں۔ صحیح ہے، اب یہ ایک انداز عمل ہو گیا نا چہلم منانا۔ یہ انداز عمل اگر کسی معاشرے کے اندر اچھا شمار ہوتا ہے، یہ ادب معاشرہ کہلائے گا۔ صحیح ہے، اسے کہیں گے یہ معاشرے کی عادات اور رسوم ہے۔ اس لیے اگر وہ معاشرے کی عادات اور رسوم کے عنوان سے چہلم منا رہا ہے، حرام نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ لازمی آتا ہے بدعت تب ہوگا وہ کہیں کہ اسلام کی نظر میں بھی یہ ایسا ہی ہے، اسلام نے مجھے حکم دیا، چونکہ اسلام کی نظر، اسلام اپنی نظر بتائے گا تو تب پتہ لگے گا نا اسلام کی نظر یہ ہے۔ اگر وہ یہ کہ اسلام نے بھی مجھے یہ کہا کہ مرحوم کی 40 دن کے بعد اس طرح سے محفل جماؤ اور اس کا ثواب ہے اور یہ ہے فلاں ہے، یہ دین اسلام کی طرف نسبت بدعت کہلائے گی۔ آپ دین اسلام کی طرف نسبت نہ دیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہاں اس عنوان سے ایک دین اسلام قبول کرتا ہے کہ تم مرحوم کے لیے اگر صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتے ہو، اس کے لیے کسی مغفرت کی محفل کا یا دعا کا اہتمام کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہمیت رکھتی ہے۔ ہاں، اس تناظر میں ہم یہ کہیں گے یہ ادب اسلامی ہے۔ لیکن چہلم کے نام سے عدد، دن کا عدد ہو، رسم ہو، معاشرہ، ہم کہیں گے یہ معاشرتی رسومات ہیں۔ لہٰذا بہت سارے فقہی مسائل میں یہ جواب فقہا دیتے ہیں کہ اگر آپ اسے اپنی معاشرتی اور علاقائی رسومات کے عنوان سے برپا کرتے ہیں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ آیت یا روایت نے مجھے حکم دیا تو یہ نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے تو نہیں حکم دیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس پھر آخری نقطہ یہ آ جاتا ہے، بعض اوقات معاشروں کے آداب ہوتے ہیں، گھرانوں کے آداب اور شخصی آداب، ایسے ادب عموماً شخصی نہیں ہوتا، چونکہ اگلے کو اس کی نظر میں اچھا شمار ہونا، تو بعض اوقات وہ دین اسلام کے عین مطابق ہوتے ہیں، بعض اوقات مخالف ہوتے ہیں۔ اگر عین مطابق ہیں تو ہمارے لیے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، جیسے السلام علیکم ہمارے ہاں سب میں رائج ہے، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہنا، اور اس طرح کے دیگر چیزیں ہیں کہ یہ آداب کا تقاضا کہلاتا ہے۔ اور بعض اوقات مخالف ہیں، جیسے نامحرم سے ہاتھ ملانا، اسلام اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو اس لیے آداب کو کلچر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ آداب کا ایک اور نام فرہنگ، ثقافت یا کلچر ہے۔ لہٰذا معاشروں کی، علاقوں کی، قبائل کی، خاندانوں کے اپنے اپنے کلچر اور اپنے اپنے معاشرے ہوتے ہیں۔ اور آخری اس میں نقطہ عرض کرتا چلوں کہ یہی در حقیقت وہ ہمارے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے ایک فرد کا معاشرے کے اندر دوسرے فرد سے، کہ جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یعنی یہی آداب، عادات اور رسوم ہیں کہ جس نے فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، خاندانوں کو دوسرے خاندانوں سے جوڑا ہے، قوموں کو دیگر قوموں سے جوڑا ہوا ہے۔ مثلا پاکستانی ہونے کے ناطے ہم 14 اگست آزادی کا دن مناتے ہیں، وہ جہاں پہ بھی ہوگا اس رسم اور اس عادت نے، اس ادب نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر یہ توڑ دیں تو معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ معاشروں کی بقا کلچر پہ ہوتی ہے، معاشروں کی بقا وہ آداب اور رسومات اور عادات پہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اگر آداب اخلاق سے ٹکرائیں تو اس کو ہم وجود رکھیں یا نہیں، چونکہ جو ادب اخلاق سے ٹکرائے گا وہ بالآخر معاشرے یا اس شخص کی روح کو اندر سے فاسد اور ہلاک کر رہا ہے۔ لہٰذا اسلامی ادب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اخلاق سیئات کے ساتھ جم نہیں ہوتا، وہ فقط اخلاق حسنہ کے ساتھ جم ہوتا ہے۔ اس میں حیا پائی جائے گی، اس میں عفت پائی جائے گی۔ مثلا نامحرم سے غرب میں جو ہاتھ ملایا جائے تو اس میں کیا اشکال ہے، کیا مصیبت ہے؟ جو اصل مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ اس میں حیا کا پردہ نہیں ہے، عفت نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک حرارت اور آگ کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ جو آپ کی روح کو فاسد کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ بالکل۔ لہٰذا یہ آگے جا کے کہ اسلامی ادب کو اگر اختیار کریں وہ یہاں پہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گی۔ بہت شکریہ صاحب آپ کا، آپ نے بہت ٹائم دیا اور بہت اہم موضوع تھا یہ، اور پہلے ہم نے کبھی بھی آداب اور اخلاق کا اس طرح تفاوت نہیں دیکھا جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ
اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔